پڑھنا ہے اخلاق و تصوف۔ جی اخلاق و تصوف کے بارے میں آپ کو مشہور چیزیں آپ کو یہاں پہ بتانی ہیں، اور اس میں سے کوئی زیادہ پیپر نہیں آتا سوائے ایک، کبھی کبھی ایک یا کبھی کبھی ایک بھی نہیں، تو ایک یا دو سوال آپ کہہ لیں میکسیمم 1 سے 2 سوال آئیں گے، مگر یہ سوال حل کرنے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں کوئی مشکل سوال نہیں آئے گا بلکہ بڑے عام فہم سوال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیپر میں آئیں گے، بس آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اسلام اور تصوف جو ہے یہ ایک بنیادی سبجیکٹ ہے۔ صوفی جو صوفیاء کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سلسلے ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، سوربردیہ، مجددیہ اور قادریہ، ان سلسلوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان سلسلوں کے بانی کون ہیں، اور پھر ہم ان کے بارے میں مزید ہم تفصیل سے آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سلسلہ قادریہ۔ اس پہ ایک لمبی کتاب اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، آپ اس کا کتابہ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کی جو بانی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ اس کے بانی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان کا نام ہے عبد القادر، کنیت ہے ابو محمد، اور لقب ہے محی الدین۔ لقب ہے محی الدین، نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین۔ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1070 عیسوی میں وفات ہوئی۔ بغداد میں واقع ایک جیلان گاؤں ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں۔ والد کی طرف سے، اچھا اس کی ڈیٹ آف برتھ میں اختلاف ہے، بعض نے 561 بھی برل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ والد کی طرف سے حسینی ہے اور والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ حنبلی مکتبہ فکر کے تھے، حنبلی مکتبہ فکر رکھتے تھے، اور ابو الوفا بن عقیل فن حدیث میں آپ کے استاد ہیں، اور آپ نے ان سے اور ابو محمد جعفر السماعی سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو کتابیں ہیں، ان کے استاد کا نام ہے بتا دیا، ابو الوفا اور ابو محمد جعفر، یہ ان کے استاد ہیں، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اب ان کی کتب جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ غنیۃ الطالبین بڑی مشہور و معروف ہے۔ غنیۃ الطالبین یہ کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ غنیۃ الطالبین جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کس سلسلے کی اہم کتاب ہے، تو آپ نے بتانا ہے سلسلہ قادریہ۔ سلسلہ قادریہ کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے بتانا ہے حنبلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دور اس کے ساتھ ہے فتوح الغیب، یہ بھی ان کی کتاب ہے، یہ تصور کے موضوع پر ہے، اور یہ فقہ حنبلی پہ ہے۔ الفتح الربانی یہ ان کے خطبات اور وعظ ہیں، الفتح الربانی یہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ یونانی فلسفہ عروج پر تھا اس دور میں، اور عباسی خلفاء نے جب ان کے حالات بگاڑے تو 18 سال میں آپ بغداد آئے، اور یہی سال تھا جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم کی تلاش کے لیے بغداد آئے تھے، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا دور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تقریباً ایک سا دور ہے۔ اور اس کے بعد آپ یمن رہے، حضر موت گئے، جاوا گئے، سماٹرا گئے، بر اعظم ایشیا کے لاکھوں لوگ
یعنی کہ آپ سے مستفید ہوئے اور آپ نے بھی علم حاصل کیا. تو قادریہ سلسلہ سب سے قدیم سلسلہ ہے. سب سے کہا یہ جاتا ہے کہ قادریہ سلسلہ سب سے قدیم سلسلہ ہے. یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے. اور امور عشرہ میں ان کا بھی نام آتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے امور عشرہ، جس میں ہے کہ بد دعا نہ کی جائے گی، شرک نہیں کیا جائے گا، یا مشرک کسی کو نہیں کہا جائے گا، باہمی محبت ہوگی، آپس میں اچھے اخلاق سے ملنا ہوگا، اور ایذا تکلیف جو ہے وہ خود برداشت کر لیں گے. تو یہ سلسلہ تھا سلسلہ قادریہ، اور ان کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو جیلان کے اندر پیدا ہوئے ہیں. بغداد کے نواح میں ایک گاؤں ہے جیلان، جس وجہ سے ان کی نسبت جیلانی کہلاتی ہے. سب سے قدیم سلسلہ ہے. اور حنبلی بھی مکتبہ فکر کے بنیاد طالبین فقہ حنبلی پر، فتوح الغیب تصور کے موضوع پر، اور فتح الربانی جو ہے خطبات اور واعظ پر یہ کتاب موجود ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سلسلہ سہروردیہ. اچھا جی، سلسلہ سہروردیہ کے بانی اول جو ہیں وہ کہا جاتا ہے شیخ وجیہ الدین. ویسے اس کے مشہور جو ہے نا بانی، وہ شیخ ابو النجیب ہیں سہروردی. پیپر میں سوال ہے تو یہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور شہاب الدین عمر بن سہروردیہ، شہاب الدین عمر، یہ بھی. اچھا جی، بانی اول جو ہے شیخ وجیہ الدین کے نامور خلیفہ ضیاء الدین ابو النجیب. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. یہ ان کے مشہور و معروف ہے ضیاء الدین ابو النجیب. ضیاء الدین نام ہے، ابو النجیب کنیت ہے. اور عبد القاہر بن عبداللہ ان کا اصل نام، عبد القاہر بن عبداللہ. یہ تھے اس کے بانیوں میں سلسلہ سہروردیہ کی. ابتدا 6ویں صدی میں اس کی ہوتی ہے، اور نام ان کا عبد القاہر، لقب ضیاء الدین، اور ابو نجیب ان کی کنیت ہے. اور 490 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور 1097 عیسوی میں ان کی وفات ہے. اور ایران کے صوبہ جبال کے قصبہ، ایران کے صوبہ جبال کے قصبہ جو ہے وہ ہے سہروردیہ، وہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں. اور اسی سے ان کے سلسلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سہروردیہ. آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وجیہ الدین مختلف علماء سے ملے، اور علماء حکامہ سے آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کیا. آپ کی کتاب مشہور معروف ہے آداب المریدین. آداب المریدین ان کی کتاب. آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جو آداب ہیں وہ انہوں نے اس میں بڑے واضح طریقے سے بتائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں یہ ایک بڑے بلند پایا کے تھے، اور مکہ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. عوارف المعارف تصوف پر ایک اہم کتاب ہے. عوارف المعارف یہ اس کی اہم کتاب ہے. آپ نے تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں گئے، پاک و ہند، ڈیرہ غازی خان، حضرت سخی سرور، وہاں پہ آپ کے مرید ہوئے. ملتان میں بہاؤالدین زکریا کے ہاں تشریف لائے، ملتان میں بہاؤالدین زکریا کے ہاں تشریف لائے. اور ان کے بانی اول جو ہے ابو نجیب، یہ فقہ حنفی کے تھے. فقہ حنفی ابو نجیب یہ بانی اول. اور بانی ثانی جو کہا جاتا ہے نا، بانی اول شیخ ابو نجیب، میں لکھ دیتا ہوں، بانی اول اور بانی ثانی یہ شیخ شہاب الدین ہے. شیخ شہاب الدین بانی اول یہ، اور بانی ثانی شیخ شہاب الدین. یہ دونوں شاگرد تھے اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں کیا تھے؟ شاگرد ہیں. قادریہ کون سے سلسلوں میں آپس میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے؟ ایک قادریہ سلسلہ ہے اور ایک سہروردیہ، کیونکہ استاد شاگرد تھے.
اس لیے ان کے سلسلوں میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے آپس میں ملتی جلتی ہے اور ان میں مشابہت پائی جاتی ہے. اور یہ معین الدین چشتی شہاب الدین کے پاس رہے. شاہ معین الدین چشتی جو ہے اجمیر شریف والے وہ شہاب الدین کے پاس رہے اور ہندوستان میں اس کے بانی ٹھہرے شیخ بہاؤالدین زکریا. شیخ بہاؤالدین زکریا یہ ہندوستان میں ان کے بانی یعنی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا بھی آپ کی سلسلے سے ہے, وہ بھی سہروردیہ سلسلے سے ہندوستان میں ان کے بانی رہے. نظریات کیا تھے کہ تمام انسان برابر ہیں, محبت کی فضا قائم کی جائے, علم پر اجارہ داری ختم کی جائے, جاہلوں اور مسکینوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے. تو یہ ایک سلسلہ تھا, سلسلہ سہروردیہ, جو پاک و ہند کے اندر اور پاک و ہند کے اندر پاکستان یعنی کہ برِ صغیر کے اندر اس کی بہاؤالدین زکریا تھے جو ملتان والے اس کی سلسلے سے بیعت ہونے والے ہیں. اس پہ آج میں آپ کو ایک کتاب بھیجوں گا, کوشش کیجئے گا کہ اس کتاب کے جو مشہور سلسلے ہیں نا بس آپ ان پہ تھوڑا سا ضرور پڑھ لیجئے گا, ان پہ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی سلسلہ چشتیہ. یہ بڑا مشہور و معروف چشتیہ سلسلہ ہے اور افغانستان کے صوبہ ہرات میں ایک گاؤں چشت ہے. افغانستان کے صوبہ ہرات میں ایک گاؤں ہے چشت, یہ وہاں سے ہے. اور بانی اس کے خواجہ ابو اسحاق, خواجہ ابو اسحاق اس کے بانی ہیں اور چشت سے تعلیم حاصل کی اور اسی سلسلے کی بنیاد رکھی. خواجہ ابو اسحاق چشتی, ابو اسحاق کا لقب شرف الدین تھا. ابو اسحاق کا لقب شرف الدین یہ لقب تھا آپ کا. اور یہ شام میں پیدا ہوئے ہیں, یہ شام میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر چشت آ گئے. پھر یہ افغانستان کا گاؤں تھا چشت, وہاں پہ تعلیم حاصل کیا آپ نے اور اسی کے بعد یہ اس سلسلے کو کیا کہا جانے لگا چشتیہ. پھر اس کے بعد بغداد ہے, خانقاہ کا دروازہ خود کھولتے تھے, کھولتے نہیں تھے, کہتے تھے کہ مسافر چلا جاتا اور مجھ سے یہ برداشت, یعنی کہ آپ اپنے جو چاہنے والے ہیں جو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ اتنا آپ کا تھا کہ جب مسافر جاتا تھا دروازہ کھولتے تو مسافر جاتا تو کہتے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ لوگ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی خواجہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ لے کر آنے والے کون تھے ہندوستان میں, وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. یہ یاد رکھنا آپ نے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ ہندوستان میں لے کر آنے والے ہیں. اس سلسلے کو ہندوستان میں متعارف کروانے والے خواجہ معین الدین چشتی جو کہ 537 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ ڈیٹ آف برتھ نہیں پوچھی جائے گی. خراسان کے قصبے سنجر میں پیدا ہونے والے ہیں, یہ علاقہ سنجر میں پیدا ہونے والے ہیں. ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے. ابراہیم نامی شخص کی وجہ سے ان کا دل اٹھ گیا اور باغ چکی سارا کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر کے یہ علم کے لیے نکل پڑے اور 20 سال انہوں نے علم پڑھا اور پھر اجمیر شریف آئے. یعنی کہ ایک ابراہیم نامی شخص تھا, اس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا تھا اور اس وجہ سے ان کا اس کاروبار سے دل اٹھ گیا. پھر اپنا سارا سرمایہ سارا کاروبار وہاں پر بیچ کر یہ علم کے لیے نکلیے. 20 سال علم حاصل کیا اور پھر جا کر اجمیر پہنچے ہیں اور ہندوستان میں روحانیت کے ذریعے سے چشتیہ صابریہ حضرت جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی. ایک چشتیہ صابریہ ہے اس سلسلے کی, چشتیہ صابریہ. اچھا, اس سلسلے کی جو بنیاد رکھنے والے حضرت صابر لیری یہ تھے. اور ایک چشتیہ نظامیہ. نظامیہ کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں یہ نظام الدین اولیاء ہے. نظام الدین اولیاء بیسیکلی یہ دونوں ہی چشتیہ ہیں, ٹھیک ہے. اب چشتیہ صابریہ چشتیہ نظامیہ, نظام الدین اولیاء اس کے ہیں نظامیہ کے اور چشتیہ صابریہ کے حضرت صابر یعنی انہی کے نام سے جو چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ محبت کی 3 اقسامی ہیں, اسلامی, محبی اور خاص, اور ایسا سلسلہ ان کا ہے یہ چشتیہ نظامیہ. اب ہم بات کرتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ, آخری سلسلہ.
सिलसिला नक्शबंदिया। सिलसिला नक्शबंदिया चौथा सिलसिला है। चौथा सिलसिला नक्शबंदिया है। ख्वाजा बहाउद्दीन इस सिलसिले को लेकर चलने वाले हैं और सिलसिला ख्वाजानिया इसका दूसरा नाम है। ख्वाजगानिया, सिलसिला ख्वाजगानिया इसका दूसरा नाम है और इसके पैरोकार पाकिस्तान, भारत, एशिया, तुर्की में मौजूद हैं। नाम इनका मोहम्मद बिन मोहम्मद इनका नाम है, लक़ब है बहाउद्दीन और बुखारी निस्बत है। ये उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा के गांव किश्क में पैदा हुए और किश्क आरफान नक्शबंद एक लक़ब है। नक्शबंद एक लक़ब है जो सूफियाना तर्ज में अपने दिल में कमाल हकीकी का नक्श रखने वाले को नक्शबंद कहते हैं। फिर सुन लें कि नक्शबंद किसे कहते हैं कि सूफियाना तर्ज में अपने दिल में कमाल हकीकी का नक्श रखने वाले, कमाल हकीकी का नक्श रखने वाले को क्या कहते हैं? नक्शबंद। हिंदुस्तान में अकबर बादशाह के अहद में ये बड़ा वाज़ेह था और ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये आपको बता दें कि ख्वाजा बाकी बिल्ला का जो ताल्लुक है वो सिलसिला नक्शबंदिया से है। बाकी बिल्ला और हिंदुस्तान में जो इस्तेहकाम बख्शा है, हिंदुस्तान में इस्तेहकाम जो नक्शबंदिया को बख्शा है वो किसने बख्शा है? वो ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब आप ये याद रखें कि जिनके नाम के साथ ज्यादा ख्वाजा आता है ना, तो ये लोग नक्शबंदिया के हैं। वैसे तो तकरीबन सब में आता है, मगर ये ख्वाजा जो है इनके नाम से ज़्यादा मशहूर है। हल्का मुरीदैन में अब एक सवाल हमारा बड़ा अहम सवाल है कि हज़रत मुजद्दिद अली सानी जो है वो भी इसी के हल्के से थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला के हल्के से। हज़रत मुजद्दिद अली सानी और ये बैत हुए थे इन्हीं के हाथ पर, ख्वाजा बाकी बिल्ला यानी कि इन्हीं के बैत थे सिलसिला नक्शबंदिया की करने वाले शेख अहमद सरहिंदी। और मुजद्दिद अली सानी ने शरीयत और इत्बा की बात की तो इसमें इसके ज़रिए से तरीक़े तसव्वुफ़ जो है जो कि मुर्ता हो चुकी थी, जब आपने बैत और इस्लाह की बात की तो तसव्वुफ़ के अंदर जान आ गई और इसी सिलसिले को नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कहा जाता है। यानी कि जो चीज़ें लेकर चले आगे हज़रत मुजद्दिद अली सानी उस तो क्या कहा जाता है? नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, ये वाला। और तअस्सुब से पाक, दुश्मन के साथ अच्छा रवैया, अखुतो भाईचारा का फ़रोग़, अखलाक़ हसना की तलकीन और किसी को ईज़ा ना देना, तकलीफ़ ना देना, ये इनके बड़े जो दावे थे ये वो वाले मारूफ थे। आज इस चैप्टर के साथ हमारा अखलाक़ व तसव्वुफ़ के 4 सिलसिले हमारे सिलेबस में शामिल है, वो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसरन उसको पढ़ लिया है। मज़ीद इसकी डिटेल के लिए एक किताब मैं आपको सेंड करूँगा। कोशिश करनी है कि उस किताब को कल का दिन आप सिर्फ उस किताब को पढ़ लें। एक दफ़ा पढ़ लेंगे पूरी लाइफ के लिए इंशाअल्लाह ताला वो आपको काफ़ी होगी। तो एक दफ़ा उसको किताब को पढ़ लें और उसमें से मेन सवाल कम से कम आप तमाम लोग उसके ना अपने 20 सवाल जो है हर बंदा उसमें से निकाल ले तो इंशाअल्लाह, और वो ग्रुप में शेयर करे तो आप तमाम लोग उन सवालों को 20 ना सही तो हर बंदा, आप में तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारी क्लास में, हर बंदा तसव्वुफ़ के कल 10 सवाल, तसव्वुफ़ के कोई 10 सवाल ये आप बयान करेंगे। ये आप अलग ले सकते हैं कि फ़ीमेल जो है वो सिलसिला नक्शबंदिया और चिश्तिया को ले लें, और जितने मेल हैं वो सिलसिला सुहरावर्दिया और इसके बाद जो सिलसिला कादरिया उसको ले लें। तो ये इस तरह काम ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है। तो 10 क्वेश्चन आप में से जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे वो सारे ये काम करेंगे। मैं आज इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में भी कह दूंगा। तो आज हमारा दावत इरशाद का जो आखिरी पोर्शन था वो मुकम्मल हुआ।
اخلاق و تصوف، چونکہ اس پہ پیپر زیادہ نہیں آتا، ایک آدھا سوال آتا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں جتنی پڑھی ہیں انشاءاللہ یہی کافی ہیں۔ باقی مزید آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور جو اسائنمنٹ میں نے دی ہے کہ 10 سوال آپ میں سے ہر ایک بندہ وہ شارٹ کویشچن طرز پر وہ آپ نے شیئر کرنے ہیں اور ایک دوسرے کو سنانے ہیں، مذاکرہ کرنا ہے۔ اور تیسری بات، آخری بات جو ہے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جو آخری اس کے بعد اسلام اور فلسفہ ہے، اور اس کے ساتھ عربی گرامر کی کلاس ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ کلاس کا سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے اس سارے سلسلے کو باعث نفع بخش بنائے اور باعث برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آنے والے تمام امتحانات میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔